بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ آج ہمارا موضوع ہے سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچائی گئیں ان کے بارے میں تفصیل۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفار قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید پر تشریف لے گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ ثقیف کے 3 سردار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں، عبد یلیل بن عمرو اور حبیب بن عمرو اور مسعود بن عمرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے پردوں کی چوری کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں بھیجا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے۔ اور تیسرے نے کہا، رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلہ میں پھیلا دی۔ وہ سب جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر 2 صفیں بنا کر دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ معلوم ہو، کیونکہ اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں آپ پناہ لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو جمع کی ایک عورت سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں کی طرف سے قدر اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو
مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ داری کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا، اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اور اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو وہ یہ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نوش فرما لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، اس علاقے والے کھانے کے وقت یوں نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے علاقہ کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو نیک آدمی یونس بن متی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی کا کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی علیہ السلام تھے، اور میں بھی نبی علیہ السلام ہوں۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس نے ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا، اے عداس، تیرا ناس ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چوم رہے تھے۔ عداس نے کہا کہ اے میرے آقا، روئے زمین پر ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، مجھے انہوں نے ایسی باتیں بتائی ہیں جسے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا، تیرا ناس ہو، یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا کہ حضرت عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو کچھ پڑھا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن جو تکالیف پہنچی ان کے بارے میں۔ السلام علیکم۔